بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عثمان کو تجارتی قافلہ آیا اور زمانہ ابو بکر کا ہے۔ مدینے میں قحط پڑ گیا تھا۔ جب قحط پڑ جاتا ہے تو چیزیں کم ہوتی ہیں، پھر تاجر چیزیں غائب کر لیتے ہیں۔ خون چوسنے کے لیے قافلہ 100 اونٹ ساز و سامان سے بھرے ہوئے تو پرچون والے تاجر آ گئے۔ انہوں نے کہا، جی کیا لوگے؟ باجی کیا لوگے؟ تو بالو عثمان نے کہا، تم کیا دو گے؟ انہیں تم روپے کی چیزیں 12 میں لے لیں گے۔ فرمایا کہ اس کی قیمت زیادہ لگ چکی۔ کہا، ہم 10 روپے کی چیز 14 روپے میں لے لیں گے۔ فرمایا اس سے بھی زیادہ قیمت لگ چکی ہے۔ کہا کہ 15 میں لے لیں گے، اس سے زیادہ گنجائش نہیں۔ ان تاجروں نے پوچھا، اتنی زیادہ قیمت کون لگا کے گیا؟ مدینے کے تاجر سارے کے سارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمانے لگے، حضرت عثمان کے اس سے پہلے میرے رب نے لگایا ہے کہ تم مجھے 1 دو گے، میں تمہیں 10 دوں گا۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا یہ سارا مال جمع اصل زر کے مدینہ کے فقراء پر صدقہ ہے۔ رات کو حضرت عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید گھوڑے پر سوار ہیں، سب پوشاک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے نکل رہے ہیں تو انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے، بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو عثمان نے اللہ کے نام پر صدقہ کیا ہے وہ قبول ہو گیا اور اللہ نے اس کی ایک جنت کی حور سے شادی کی ہے۔ اس کے ولیمے میں سارے جنتیوں کو بلایا ہے، میں بھی اس کے ولیمے میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے علم پر آ جانا یہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ چونکہ ہمیں اس ایمان کی یہ سطح حاصل نہیں، اس لیے یہ محنت کرنی پڑے گی کہ محنت کرتے کرتے ایمان اس سطح پر آ جائے کہ ساری دنیا اللہ کے حکموں کے سامنے بے حیثیت نظر آئے۔ دیکھو نا، میں جب حکم الہی کو توڑتا ہوں تو گویا پیسے کی خاطر، اللہ کے حکم کو توڑتا ہوں جب اپنے نفس کی خواہش کی خاطر اللہ کے حکم کو توڑتا ہوں تو گویا میں نے اپنے نفس کی خواہش کو اللہ کے حکم سے بھی اونچا کر دیا۔ جو یہ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اس میں اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کا پابند بن کر چلے۔